میں عورتوں کے مقام اور ان کی دینداریاں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حیات تازہ اپنے ساتھ لائی لذتیں، حیات تازہ اپنے ساتھ لائی لذتیں، کیا کیا تعصب، خود فروشی، ناشکیبائی، ہوس ناکی۔ صدر محترم، خواتین و حضرات، دور حاضر میں عورتوں کے حقوق کی باتیں بہت ہوتی ہیں، ان کے مقام و مرتبہ کے متعلق مباحثے ہوتے ہیں۔ جدید تہذیب مساوات اور حقوق نشوہ کی دہائی دیتی ہے، عورت کو بلند مقام دینے اور بام عروج تک پہنچانے کا دعویٰ کرتی ہے، لیکن اس نے عورت کو کتنی آزادی دی، کیا مقام دیا اور کس درجے پر پہنچا دیا، سب کے سامنے ہے۔ عورت جدید تہذیب کا کھلونا بن چکی ہے، وہ اس سے جیسے چاہتے ہیں کھیلتے ہیں، جیسے چاہتے ہیں توڑتے پھوڑتے ہیں، جیسے چاہتے ہیں اپنے مقصد کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ عورت شمع محفل بن چکی ہے، متاع بازار بن چکی ہے، ہر قسم کی عریاں و فحش اشتہارات کا مسئلہ بن چکی ہے۔ وہ فکر خدا داد سے روشن ہے زمانہ، وہ فکر خدا داد سے روشن ہے زمانہ، آزادی افکار ہے ابلیس کی جاد۔ جدید تہذیب، جسے مغربی تہذیب کہا جاتا ہے، عورت کی نشوانیت ختم کرنے کے در پر ہے۔ اسے گھر کی چار دیواری سے نکال کر بازاروں میں لے آئی، دکانوں میں لے آئی، فیکٹری اور کارخانوں میں لے آئی، سیاست کے ایوانوں میں لے آئی، کھیتوں کھلیانوں میں لے آئی۔ اس کی زندگی کو مشینی زندگی بنا دی۔ یہ مرد کی طرح کمائے، مرد کی طرح گھر کا انتظام سنبھالے، مرد کی طرح مرد کے دوش بدوش مزدوری کرے، کلرکی کرے، دفتر اٹینڈ کرے، مردوں کے دل لبھانے اور خوش کرنے کے لیے ہوائی جہاز میں ہوسٹس بنے، گرل فرینڈ بنے اور اپنی نشوانیت و شرم و حیا کو بالائے طاق رکھ دے، بلکہ دفن کر دے۔ خواہش کا نام عشق، نمائش کا نام حسن، خواہش کا نام عشق، نمائش کا نام حسن۔ اہل ہوش نے دونوں کی مٹی خراب کی۔ اس کے برعکس اسلام نے عورت کو جو مقام دیا وہ بہت ہی انوکھا اور نرالا ہے، بلند و بالا ہے۔ اس میں عورت کی نشوانیت اور شرم و حیا محفوظ رہتی ہے۔ عورت شمع محفل سے بچائے چراغ خانہ بن کر خاندان کے لیے نیک نامی اور عروج و ترقی کا باعث بنتی ہے۔ دنیا کی تہذیبوں نے، دنیا کے مذہبوں نے عورت کا رتبہ گھٹایا، انہیں ذلیل و خوار کیا۔ کسی نے اسے ناپاک کہا، کسی نے غدار و بے وفا، کسی نے موت سے بھی زیادہ طلج، کسی نے خدا سے دور، اور نہ جانے کیا کیا کہا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ عورت نامرغوب ہو گئی، قابل نفرت سمجھی جانے لگی، مگر اسلام نے اسے محبوبیت عطا کی، اسے نفس انسانیت کہا، اسے رحم و محبت کی نگاہ سے دیکھا، دنیا کے نازک و لطیف ذمہ داریاں اس کے سپرد کی۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ مجھے تمہاری دنیا میں عورت اور خوشبو محبوب بنائی گئی اور میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں بنائی گئی۔ محبوب بنانے والا کون؟ اللہ۔ اس سے معلوم ہوا کہ عورت کی محبوبیت اور پسندیدگی خدائی اشارے کے تحت ہوئی ہے، اس سے عورت کی روحانیت معلوم ہوئی۔ عورت کے جذبات، نزاکتیں اور جسمانی اور خلقی کمزوری کا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اس قدر احساس تھا کہ ایک مرتبہ ایک اونٹ پر عورتیں سوار تھی۔ حضرت انجشہ رضی اللہ عنہ اونٹ چلا رہے تھے، وہ تیز چلانے لگے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا اور فرمایا، ردیدک یا انجشہ رفاقا بالقواریر، انجشہ دیکھنا یہ آپ گینے ہیں، کہیں ٹوٹ نہ جائے، ذرا آہستہ چلاؤ۔ ایک طرف اسلام نے عورت کو عظمت عطا کی اور دوسری طرف اس کے پیدائش کی خبر سے رنج و ملال ہوتا تھا، اسے دنگا درگور کر دیا جاتا تھا۔ قرآن اس کی منظری کشیوں کرتا ہے، جب ان میں سے کسی کو لڑکی کی پیدائش کی خبر دی جاتی تو اس کا چہرہ سیاہ پڑ جاتا، وہ غمگین ہو جاتا، اس بری خبر سے لوگوں سے منہ چھپاتا پھرتا، اس کے سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ ذلت کا بوجھ اٹھائے یا زمین میں دفن کر دے۔ خبردار، کتنا برا تھا وہ فیصلہ جو وہ کرتے تھے۔ اسلام نے عورت کو زندہ رہنے کا حق دیا، اس کی وکالت کی اور اعلان کر دیا کہ اس دن کو یاد کرو جس دن زندہ دفن کی ہوئی لڑکی سے پوچھا جائے گا کہ تمہیں کس جرم میں قتل کیا گیا۔ اگر اس کے ساتھ ساتھ بتا دیا کہ عورت کی پیدائش پر خوش ہونا، اس کی تعلیم و تربیت کا انتظام کرنا بڑے اجر و ثواب کی بات ہے، اس سے جنت ملتی ہے، اللہ کی رضا حاصل ہوتی ہے اور جہنم سے خلاصی کا پروانہ ہاتھ آتا ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جس شخص کو لڑکی ہو وہ نہ تو اسے زندہ درگور کرے، نہ اس کے ساتھ حقارت آمیز سلوک کرے اور نہ ہی اس
पर अपने लड़के को तरजीह दे तो अल्लाह ताला उसे जन्नत में दाखिल करेगा। दूसरी हदीस में रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जो इन लड़कियों की वजह से कुछ आजमाइश में डाला गया लेकिन उसने फिर भी उसके साथ अच्छा सलूक किया तो ये लड़कियां जन्नत से आर बन जाएंगी। और एक हदीस में रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जिस शख्स ने 2 लड़कियों की परवरिश उनकी जवानी को पहुंचने तक की तो वो और मैं क़यामत के दिन इस तरह होंगे। यह कहकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अंगुश्ताए मुबारक को मिलाकर दिखाया। अगर औरत के पास माल है तो वो उसकी मालिक है, किसी को उससे छीनने और लेने का हक नहीं। न बाप ले सकता है, न भाई, न शौहर, न बेटा। औरत अगर माँ है तो काबिल तकरीब मोहब्बत है, बहन है तो काबिल तकरीब मोहब्बत है, बेटी है तो भी काबिल तकरीब मोहब्बत है और अगर बीवी है तो भी काबिल तकरीब मोहब्बत है। इसकी जिंदगी का हर पहलू मोहब्बत और अज़मत, इज्जत और वक़ार से भरपूर है। औरत अगर माँ है तो इसे उफ और रूह करना भी हराम है। इसके सामने बेअदबी, बेजारी, नाराजगी का नाशाइबा भी नाजायज है। इसके सामने खाकसारी, इंतशारी के अंदाज में कंधों को झुकाए रखना जैसे किसी मुअज़्ज़ज़ हाकिम और महबूब बुजुर्ग के सामने किया जाता है। औरत अगर बहन है तो इसके हुकूक बिल्कुल बेटी की तरह है। भाइयों पर जिम्मेदारी है कि वो अपने बहनों के साथ उसने सलूक करे, उनकी तालीम और तरबियत का इंतजाम करे और उनकी खैर ख्वाही करे। ग़ज़वा हुनैन में अश्शैन की जंग में हज़रत साइमा भी थी जो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रज़िया बहन थी। जब लोगों ने उन्हें गिरफ्तार किया तो उन्होंने कहा कि मैं तुम्हारे पैगंबर की बहन हूँ। लोग तस्दीक के लिए उन्हें हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिदमत में ले गए। आपने उन्हें देखा तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों में आंसू आ गए। उनके बैठने के लिए अपनी चादर मुबारक को बिछाया, उनसे मोहब्बत भरी बातें की, चंद बकरियां और ऊँट इनायत फरमाई। फिर फरमाया कि तुम्हारा जी चाहे तो मेरे साथ चल कर रहो और अगर घर जाना चाहो तो पहुंचा दिया जाएगा। उन्होंने घर जाना पसंद किया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरे इज्जत और एहतराम के साथ घर पहुंचा दिया। औरत अगर लड़की है तो इसके सारे हुकूक बाप पूरे करेगा, तालीम और तरबियत के इंतजाम भी वही करेगा, शादी ब्याह का इंतजाम भी वही करेगा। और अगर लड़की का तलाक हो जाए या शौहर के इंतकाल हो जाने की वजह से वापस आ जाए तो उसकी खैर ख्वाही भी बाप करेगा। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि क्या मैं तुम्हें अफजल सदका ना बताऊं? तुम्हारी वो बेटी जो तुम्हारे पास वापस आ गई है और उसका तुम्हारे सिवा कोई कमाने वाला नहीं।